قرآن میں آیا ہے کہ اللہ نے رسول اللہ کے مغفرت کر دی، سورہ الفتح میں، کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما دی۔ اس کے باوجود کیوں ایسی حدیثیں ہیں جس میں رسول اللہ نے اپنے معاملے کو یعنی یقین کے انداز میں بیان نہیں کیا؟ مثلا دیکھیے، ایک حدیث ہے، واللہ لا ادری واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم۔ خدا کی قسم میں نہیں جانتا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا، اگرچہ میں خدا کا رسول ہوں، کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور کیا کیا جائے گا امت کے ساتھ۔ تو میں سوچتا تھا کہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ بظاہر یہ ہے کہ جب قرآن میں یہ آ جائے کہ اللہ نے تم کی تمہاری مغفرت کر دی، تم کو بخش دیا، تو رسول اللہ یقین میں جئیں، یقین میں جینا شروع کر دیں، یقین۔ تو یہ جو کلمہ ہے یہ تو یقین کا کلمہ نہیں ہے۔ تو آج مجھ پر ایک تجربہ گزرا، اس سے میری سمجھ میں بات آ گئی۔ اس حدیث کو لے کر میں سوچتا تھا، اور بھی حدیثیں اس طرح کی ہیں، سوچتا تھا تو اچانک میرے ذہن میں آیا، اچانک، کہ قیامت ہو گئی ہے، آخرت کے میدان میں سارے لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، اور فرشتے میرا نام لے کے پکارتے ہیں، اے فلاں شخص آؤ، اللہ رب العالمین تم کو خود اپنے ہاتھ سے جنت کا ٹکٹ دے گے۔ فرض کی ایسا ہو تو میں سوچا کہ اگر میں یہ آواز سنوں اور میں قدم بڑھاؤں اپنا اللہ رب العالمین کے تخت کی طرف، آخر وقت تک میرے دل میں ایک کپکپی طاری ہوگی، یہاں تک کہ جب میں اللہ رب العالمین کے پاس پہنچ جاؤں گا تب بھی یہ احساس ہوگا کہ والامر یومئذ للہ، اللہ کو سارا اختیار حاصل ہے، یہاں تک یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ کسی مومنٹ، ایک سیکنڈ کے فریکشن سے پہلے اپنے فیصلے کو بدل دے۔ تو کون سے پوچھ سکتا ہے؟ جب اللہ نے فیصلہ کیا زمین آسمان کو بنانے کا، تو ایک سیکنڈ کے فریکشن سے پہلے اگر اللہ کے دل میں آیا تھا نہیں بنائیں گے، یونیورس نہیں بنائیں گے، تو کون روک سکتا تھا؟ تو میرے دل میں آیا کہ اگر میں بڑھوں اللہ رب العالمین کے تخت کی طرف، اور تو اس وقت بھی جب میں بڑھ رہا ہوں گا تو شاید میرے دل میں یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کو سارا اختیار حاصل ہے، اگر لاسٹ منٹ وہ یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے ٹکٹ نہیں دینا، تو کون روک سکتا ہے اللہ کو؟